مرید بیٹی۔ میرے سامنے بے بس، لاچار، پریشان، غریب باپ اپنی 12 سالہ معصوم بیٹی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا فقرہ مجھے سر سے پاؤں تک منجمد کر گیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر ساکت سا ہو گیا تھا۔ بیچارہ پتہ نہیں شرمندگی کے کتنے دریاؤں سے، ذلت کے کتنے ریگستانوں سے ننگے پاؤں چل کر آیا تھا، جس کی روح اور جسم دکھ کرب سے چھلنی تھا۔ میں نے گھر سے بہت سارا فروٹ، مٹھائی اور ٹھنڈے شربت کا جگ منگوا کر سامنے رکھا، دونوں کو پیش کیا۔ اس طرح میں دونوں کے باطنی کرب کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مزدور باپ غربت اور بڑھاپے کی امر بیل میں جکڑا نظر آیا۔ مجھے 15 سال پہلے کا دن یاد آ گیا جب یہ پہلی بار اپنی بیگم کے ساتھ میرے پاس آیا تھا۔ میں اپنے گاؤں میں والدہ ماجدہ سے ملنے گیا ہوا تھا۔ لوگوں کو جیسے ہی میری آمد کا پتہ چلا، بہت سارے ضرورت مند مجھے روحانی پیر، معالج سمجھ کر آ گئے تھے۔ میں گنہگار طالب علم، اپنی اوقات سے بخوبی باخبر کہ اللہ کی ذات کس طرح میری عزت افزائی کرتی ہے، ورنہ میں تو خود خالی کشکول ہوں۔ باری باری لوگ مل رہے تھے۔ یہ مزدور بیچارہ خوف اور ادب میں لپٹا ہوا اس انتظار میں تھا کہ جب سب لوگ مل لیں گے تو میں بھی مل لوں گا۔ کمزور جسم کے ساتھ اپنی کمزور بیوی کے ساتھ تھا۔ دونوں کی حالت زار سے پتہ چل رہا تھا کہ دونوں بہت غریب اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نسل در نسل معاشرے کے اعلیٰ طبقے کی خدمت کرتے کرتے ان کے مزاجوں میں تابع داری اس قدر آ جاتی ہے کہ ہر وقت ان کے چہرے پر التجائیہ تاثرات، ہر کسی کو سلام کرنا، جھک کر ملنا، جی جناب، جی سرکار۔ غربت، لاچاری، بے بسی ہڈیوں تک سرایت کر گئی تھی۔ ایسے کریکٹر آپ کو آج بھی اپنے دیہات میں ملتے ہیں، جو صدیوں سے زمینداروں کے گھروں اور ڈیروں پر جانوروں کی طرح خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ زمیندار ان کے جسموں کے ساتھ ان کی عزتوں کے بھی مالک ہوتے ہیں۔ زمینداروں و ڈیروں کے جوان بیٹے اپنی جوانیوں کا آغاز ان بیچاروں کو مشق ستم بنا کر کرتے ہیں۔ ان مظلوموں کو احتجاج یا انکار کی اجازت یا جرأت نہیں ہوتی، بلکہ انہوں نے ہر ظلم اور بدمعاشی کو ذہنی طور پر قبول کر لیا ہوتا ہے۔ اس پس منظر کے ساتھ دونوں کمی کمین میاں بیوی کمرے کے کونے میں زمین پر بیٹھے تھے۔ میں نے متعدد بار کہا آپ چارپائی یا کرسی پر آ جائیں، لیکن یہ ہر بار ماتھے پر ہاتھ رکھ کر انکار کر دیتے۔ جناب، ہم زمین پر ہی ٹھیک ہیں۔ ان کی حالت اور تابعداری دیکھ کر میرا جذبہ ہمدردی پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ میں نے باقی لوگوں کو چھوڑ کر دونوں کو اپنی طرف بلایا کہ آپ دونوں بھی میرے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ میرے بلانے پر دونوں میرے سامنے آ کر چارپائی پر بیٹھ گئے تو میں نے پاس پڑا ہوا مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور دونوں کو شفقت سے لبریز لہجے میں پیش کیا، بلکہ زور دے کر کہا کہ دونوں پہلے مٹھائی کھائیں، پھر میں آپ کی بات سنوں گا۔ میرے لہجے کی سختی سے دونوں نے ڈر کر سہمی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے مٹھائی اٹھا کر کھانا شروع کر دی۔ صدیوں سے نسل در نسل حسرت، غربت، غلامی میں لپٹے دو انسانوں کو مٹھائی کھاتا دیکھ کر مجھے خاص کیف انگیز سرشاری کا احساس ہو رہا تھا۔ جب دونوں نے خوب مٹھائی کھائی تو میں نے پیار سے دیکھا اور بولا، اب بتاؤ تم دونوں خیر سے آئے ہو؟ تو مزدور بولا، جناب میں فلاں و ڈیرے کا کمی ہوں، اس کی بھینسوں کا خیال کرتا ہوں، کبھی کبھار وڈیرے کی اجازت سے مزدوری بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ صدیوں سے وڈیرے کی جگہ ہے، اس لیے ہمارا خاندان صدیوں سے وڈیروں کی خدمت پر لگا ہوا ہے۔ 5 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہوا۔ غریب آدمی ہوں، ڈاکٹر کے پاس تو جا نہیں سکتا، نہ ہی کرائے کے پیسے تھے کہ لاہور میں آپ سے ملنے آ جاتا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ آپ کے پاس آیا تھا، اس کا علاج آپ نے کیا، اس کو اولاد ہوئی تو اس نے مجھے بھی کہا کہ میں آپ کے پاس آؤں، کسی دوسرے پیر کے پاس جانے کے لیے پیسے تحفے نہیں ہیں۔ جب اس نے بتایا کہ آپ پیسے نہیں لیتے تو آپ کے پاس آ گیا۔ مجھے دونوں کی غربت کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں نے روحانی علاج شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ جب میں اگلی بار گاؤں گیا تو دونوں پھر مسکراتے چہروں کے ساتھ شکر کی گٹھڑیاں بنے بیٹھے تھے۔ دونوں کے چہروں کی مسکان بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گود ہری کر دی ہے۔ اب یہ دونوں بہت خوش تھے۔ اب یہ دونوں میرے گاؤں کے گھر والوں سے اکثر پوچھتے رہتے کہ میں کب گاؤں آؤں گا۔ جب بھی جاتا دونوں سلام کے لیے حاضر ہو جاتے۔ وقت پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت صحت مند بیٹا عطا کیا تو دونوں بہت خوش میرے پاس آئے۔ میں دونوں کو پہلے سختی سے روک چکا تھا کہ بچہ ہونے پر آپ نے کوئی تحفہ مٹھائی لے کر میرے پاس نہیں آنا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ دونوں میری ناراضگی کے خوف سے خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن ساتھ میں ایک پوٹلی بھی پکڑ رکھی تھی۔ میرے پوچھنے پر ڈرتے ڈرتے بولے
بیٹے کی دادی نے ہمیں زبردستی یہ شکر دی ہے کہ خالی ہاتھ نہیں جاتے، اس لیے سرکار اس شکر کو قبول کر لیں۔ میں نے شکریہ کے ساتھ شکر قبول کر لی اور سختی سے کہا دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ اگلے چند سالوں میں اللہ نے 3 بیٹے 2 بیٹیاں مکمل کر دی۔ اب میں جب بھی جاتا یہ اپنے بچوں کو دم کرانے کے لیے میرے پاس آتا۔ دونوں کی آنکھوں میں تشکر کے دیپ روشن ہوتے۔ مجھے بھی دونوں کو بچوں کے ساتھ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی۔ ماہ و سال کا قافلہ گردش میں رہا۔ 15 سال گزر گئے۔ ان 15 سالوں میں یہ ایک بار بھی لاہور مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ آج پہلی بار اپنی بیٹی کے ساتھ آیا تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے لا کر کمرے میں بٹھایا اور پوچھا خیر ہے؟ میں نے گاؤں آنا تھا تو وہاں مل لیتے۔ تو بیچارہ شرمندہ لہجے میں بولا جناب بیٹی کی دادی نے ہم کو بہت پریشان کیا ہے، اس کے حکم پر میں مجبوراً آپ کو یہاں تنگ کرنے آ گیا ہوں۔ پھر مزدور باپ نے وہ فقرہ بولا سرکار میری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، اب یہ آپ کے گھر کے کام کرے گی، یہ پیروں کی خدمت کرے گی، آپ اس کو ملازمہ بنا کر رکھ لیں، یہ آج سے آپ کی کنیز ہے۔ یہ سن کر میں منجمد سا ہو گیا۔ پھر باپ بتانے لگا ہمارے خاندان میں صدیوں سے یہ ریت چلی آ رہی ہے کہ جس پیر کی دعا سے اولاد ہو، جب بیٹی کام کرنے کے قابل ہو تو بیٹی پیروں کے گھر چھوڑ دی جاتی ہے، پھر وہ شادی تک پیروں کی خدمت کرتی ہے۔ اگر ہم ایسے نہ کریں تو پیروں کی بد دعا لگ جاتی ہے، گھر میں پریشانیاں بیماریاں آتی ہیں۔ اب یہ اس قابل ہو گئی ہے، دادی نے ہماری جان کھائی ہوئی ہے کہ یہ اب کام کرنے کے قابل ہے، اس کو پیروں کے گھر چھوڑاؤ، لہٰذا آج میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے چھوڑنے آیا ہوں۔ جب باپ بول چکا تو میں نے بولا ٹھیک ہے، آج سے یہ میری بیٹی مرید بیٹی ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی، اس کو پڑھاؤ، جب یہ تعلیم حاصل کر لے تو اس کی شادی کر دینا، یہ میرا حکم ہے۔ جا کر دادی کو بھی بتا دو، جب میں گاؤں آؤں گا تو دادی کو خود بھی بتا دوں گا۔ جب بیٹی کو پتہ چلا کہ وہ واپس اپنے گھر جائے گی تو اداسی کی جگہ خوشی کے جگنوں اس کے چہرے پر ٹمٹمانے لگے۔ ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ مجھے وہ فطرت نہیں دی کہ مریدوں کے مال اور عزتوں کو اپنی جاگیر سمجھ کر لوٹ مار کر سکوں۔